बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं। 20 या 25 साल की छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मिसाली राय है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर की चादर का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इसीलिए आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उनके पाक घराने से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास में नबी की बेटी होने के बाद भी दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में हैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथ से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आपका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम काज करके जब रात के वक्त में आप अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर की अजान हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तेरी क्या हाजत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 150 सहाबा कराम मौजूद थे। इन सब से आपने फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिससे मैं इसको देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम कर दें। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबियों, जो कोई इसे 2 रोटी खिलाएगा आज मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता है। ये सुनते ही ये निहायत सस्ता सौदा था, लेकिन ये सुनकर सारे सहाबियों की आंखें बरसने लगीं। 350 सहाबी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से एक भी सहाबी खड़े ना हुए। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई है जो मेरे इस गुलाम को 2 रोटी दे सके, लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसा फरमाया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भीगी आंखें लिए हुए खड़े हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जो 350 लोग बैठे हैं, इनके घर के अंदर किसी के यहाँ पर 3 दिन का फाका है तो किसी के यहाँ पर 4 दिन का फाका है। इन 350 के घर में एक भी रोटी नहीं है जो इसे ला कर दे सके।
یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اس سے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ اس پر سلمان فارسی کہنے لگے، حضور، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس مہمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اس دروازے پر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہ گیا، اور جس دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں سلمان فارسی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، چاچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر اسے میں آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے صدقے میں اپنے اس چاچا کی زبان کی لاج رکھ لو۔ دوستو، اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چاچا جان ذرا اپنے کان قریب کرو۔ یہ سن کر سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے ایک بھی لقمہ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، چچا جان تھوڑی دیر مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑے دور کر دو۔ سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے اس چادر کو سمیٹ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور کہنے لگی، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے یہودی بیٹھا ہے، اس کے پاس لے جا کر اسے بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اس کو دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 17 پیون ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوندوں والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور وہاں سے اس کی خبر میرے ابا حضور کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے شمعون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تمہیں پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ شمعون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ سلمان نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، جس کو کھلانے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے اس مہمان کو فاقے سے بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی شمعون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے اس چادر کو اٹھایا، اس سے اپنے ماتھے سے لگایا، اس کے بعد میں کہنے لگا، اے سلمان
چلے جاؤ ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لایا اور اس کے کچھ پلے پلٹنے لگا۔ پھر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کو خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، وہ رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا، اے شمعون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا، ان کی ایک بیٹی اتنی صحیح ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا۔ اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی سلمان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شمعون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی نے کہا، اے شمعون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو مگر اب مجھے کسی واسطے چھوڑ آئے ہو۔ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔